بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو میرے دل سے سلام ہو، جو میری ٹک ٹاک ویڈیو دیکھتے ہیں، اور میرے پیغام کو سننے والوں کو بھی دل سے سلام ہو، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور تمام دوست احباب سے آج کا ٹاپک تھوڑا سے ڈیفیکلٹ ہے، اور کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا میری باتوں سے، اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ دل سے سکون بھی محسوس ہو۔ الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، اور دعوت اسلامی ہمیں اس تعلیم دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ میں ویڈیو بنا کے یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے اوپر میں خود بھی عمل کر سکوں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اکثر ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ٹک ٹاک پہ اللہ عز و جل کا نام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، قرآن شریف اور دیگر معاملات کی پوسٹ رکھ کے اپنے ویوز اور شیئر اور لائک کو بڑھانے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں۔ میرا ان بھائیوں سے اور بہنوں سے سوال ہے کہ ہمارا دین اتنا کمزور ہے کہ یہ چیز کرنے سے آپ فیم پا لیں گے، چلو ٹھیک ہے، قبر میں حساب دے لیں گے۔ اب نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نماز کا میں نے ویڈیو جو بنائی ہے اس کا پلے ٹائم 3 سے 4 منٹ سے زیادہ نہیں آیا، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، میری جو نماز کی بات سنتے ہیں اس پہ لائک کر کے آگے کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم نماز دیکھ لیں، ویڈیو ہم آگے کر دیتے ہیں کیونکہ نماز کی ویڈیو ہے نا۔ اور اسی جگہ پر قرآن شریف کی بیعت بھی ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کی بیعت بھی، اللہ عز و جل کے نام کی بیعت بھی ہو رہی ہو، ہم خوشی سے شیئر کرتے ہیں، فیوریٹ کرتے ہیں، ایڈ اے فیوریٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور لائک کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو فالو بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ عز و جل کا نام لیا۔ ارے میرے پیارے بھائی، بیک گراؤنڈ میں میوزک کیا دیا ہوا ہے اس نے؟ ایک بار سوچا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے گناہ کا ساتھ دیا، جتنا نے یہ گناہ ایجاد کیا، جتنا گناہ اس شخص کو مل رہا ہے، اتنا ہی گناہ شیئر کرنے والے کو بھی ملے گا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ عز و جل کا ذکر الہی آپ پیغام دیں، پیاری پیاری ویڈیو ہوتی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ایک بار میں کہتا ہوں میری ویڈیو بھی نہ دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ویوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے لائک سے، کمنٹ سے، کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ ارے میرے پیارے بھائی، میرا مقصد تو یہی ہے میں اپنی بھی اصلاح کر لوں اور آپ کی بھی اصلاح کر لوں۔ کل جو شخص مجھے دیکھ رہے تھے گانے میں اور دیگر معاملات میں دیکھ رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں، وہ بھی ارے آ جائیں اللہ کے راستے میں۔ وقت کم ہے، قیامت کی نشانیاں اور کتنی دیکھیں گے ہم؟ قرآن شریف کھول کے دیکھیں تو صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، ہم اس میں سے ہو سکتے ہیں؟ اور قیامت کے جو 40 دن ہوں گے نا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دجال کے ہاتھ میں ہوگا کھانا پینا۔ کیا ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہم 1 دن کا 1 سال گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے۔ اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہم میں، اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی کیپیسٹی ہی نہیں رہی ہم میں۔ ارے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، سمجھیں اس بات کو، وقت تھوڑا ہے۔ ہم نے عمر بھر جو جوانی کی جو توبہ ہے نا، اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ وقت مل جائے گا، ہمیں پتہ ہے کل قیامت آ جائے گی، اس رمضان کو آ جائے گی، اس محرم کو آ جائے گی، پتہ ہے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہماری سانس کا پتہ نہیں ہے، قیامت کا کیا پتہ ہوگا ہمیں؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کافی حدیثیں کلیئر ہو چکی ہیں، اب کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن شریف کو کھول کے دیکھیں۔ بے شک قرآن شریف کو غلاف میں رکھا جاتا ہے، مگر اس کے اندر جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو پڑھا بھی تو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اگر کسی سائنسدان اور کسی ٹاپک کے بارے میں معلومات کرنی ہو نا، تو ہم ساری ہسٹری نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انگلش کی کتاب ہے، ہمیں اگر اس کی انگلش سمجھ نہیں آتی، اس کی اردو ٹرانسلیٹ میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے
میرے پیارے بھائی عربی لکھی ہوئی ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، میں مانتا ہوں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی ہے، اس کی تفصیل علماء کرام نے اتنی محنت کر کے تفصیل جو لکھی ہے ہمیں پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے لکھی ہے کہ ہم اگر علماء کرام سے رجوع نہیں کر سکتے، مفتی کرام سے رجوع نہیں کر سکتے، امام سے نہیں کر سکتے، مؤذن سے نہیں کر سکتے رجوع، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات کیسے پوچھیں۔ تو میرے پیارے بھائی ہمارے ذاتی معاملات اللہ عز و جل نے پورے قرآن شریف میں تفصیل میں پورا بیان کیا ہوا ہے۔ کیوں ہم کسی کے محتاج ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم وقت نہیں نکال رہے ہیں؟ وقت تھوڑا ہے، حساب سخت ہے میرے پیارے بھائی، حساب بہت سخت ہے۔ دنیا والوں سے اگر 1 روپے کا اگر 1 لاکھ روپے ملتے ہیں نا مجھے، اور وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپے آپ کے ہیں، میں خرچ کر دوں، اور اس کے بعد وہ مانگتے ہیں نا حساب کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کہاں خرچ کیا تھا، مجھے حساب دو۔ تو میرے پیارے بھائی اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا تب سے لے کر ہماری موت تک، جو ہمیں کھلایا پلایا، ہم نے جو اعمال کیے، اس کا سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ کیسے دیں گے ہم لوگ حساب؟ ہمارے پاس اتنی کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا کانفیڈنس سے، میں خود خوف سے زندگی گزار رہا ہوں کہ یار میں نے جو کام کیا ہے، میں کیسے چل رہا ہوں، میں نے کیا کھایا کیا پیا، مجھے خود کو یاد نہیں ہے، کیسے میں حساب دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا علی آپ مال جمع کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حرام کی سزا ہے اور حلال کا حساب ہے۔ تو میرے پیارے بھائی حرام کا جو عذاب ہے نا وہ ہم سے برداشت بھی نہیں ہوگا، اور حلال کا حساب ہے، کیسے دیں گے صاحب؟ سوچیں ابھی بھی وقت ہے، سوچیں۔